نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين نبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا كفيل صلى الله عليه وآله وبارك وسلم سيدنا وكيل صلى الله عليه وآله وسلم یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المريد لقد نور الخبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا آقائی يا ملجائی يا ماوائی يا رسول اللہ وآلک سیدی یا حبیب اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر مغرق خذ یدی ساحل نشکا لنا آقا کریم رؤوف رحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بزم متبرک کو وجہ افزودگی ایمان ورفعنا لک ذکرک سجاتے ہیں آپ اور مجھے رب آپ سے اس بزم پاک میں حاضری توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی سامنے مد مقابل یا ماحول میں کوئی شخص نہ ہو تو آدمی کسی کو سلام نہیں کہہ سکتا۔ آپ نہ ہوں، آپ کی سماعتوں میں یہ چاہتے اور انتظار نہ ہو تو ہم کسے سنائیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے یہ نغمات؟ ہم کسے بتائیں کہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک اور ان کی آل پاک پر جینے کو بھی جی چاہتا ہے، مرنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ کس کے ساتھ اپنے محرم راز ہونے کے اظہار کریں، بس اسی تصدق کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل کر بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ مجھے کہیں کسی مومن یا مومنہ نے سوال کیا تھا، لمبی چھوڑی جواب دینے کے لیے خاصی تفصیل کی ضرورت ہے، لیکن کسی اور سے سوال کیا تھا، کسی عالم دین سے، درود تاج کے بارے میں، اس کی روایات کے بارے میں۔ اگر میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ درود تاج پڑھنا اس تصور کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یہ پڑھنا اللہ کی سنت ہے تو بات کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ رب نے دیا ہے۔ ابھی ہم مل کے پڑھتے ہیں تو اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا
نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خواتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین 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 مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ آپ کی سماعتوں میں رس کھولنے کے لیے، کیونکہ درود پاک، صلوات متبرکات یہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو منتخب کیا ہے۔ نام آئے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تب بھی ان کی شہزادی کہاں جائے، ان کے وسیع، ان کے خلیفہ بلا فصل کہاں جائے، ان کے شہزادوں کہاں جائے، ان کے شہزادے کہاں جائے، ان کے شہزادے کہاں جائے، آخری شہزادے کہاں جائے، تو بلکہ کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے مومنین کے لیے مختص رکھا ہے پیغام، تو یہ آپ ہی کی سماعتوں میں رس گھل سکتا ہے۔ آپ کے آقا کریم، ہمارے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا کہ پدر گرامی خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا۔ بہت سارے جو غلام فرشتے ان میں سے ایک کی بات ہو رہی ہے، جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں، اور یہ میں اس کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں جس شخص نے یہ لکھا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سوائے ماتم کرنے کی کچھ نہیں آدمی کر سکتا۔ ان کے ایمان اور عقل پر کہ شہادت عظمیٰ حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی الحسین، اللہم صلی علی الحسین و اجداد الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، امام علی مقام، امام عرش مقام، نور زہرا، نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، نور علی برادر حسن مجتبی علیہ السلام، اخی کلثوم و زینب کبریٰ سلام، پدر سکینہ سلام اللہ علیہ، سید الشہداء۔ آپ کے بارے میں اس کتاب لکھنے والے نے بات کہی ہے کہ عاشورہ کا زیادہ ذکر نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس سے اصحاب کے بارے میں آدمی کی طبیعت بالیدگی کا شکار ہوتی ہے۔ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ بس خاموش ہے، خاموش رہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں،
اگر ٹیلی ویژن نہ ہوتا تو میں مستقل خاموش رہتا اس بات پہ۔ یہ جناب تاریخ میں موجود ہے، کتب میں موجود ہے، اور ایک نہیں، ان کے بہت سارے نام نہاد اماموں نے جنہیں خود بناتے ہیں۔ اصل فرق یہی ہے کہ جو جعلی گاڑی کی کمپنیاں ہوتی نا، جو جعلی پرزے بناتی ہے، اس کا اور جو جینون ہوتے ہیں اس کا بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ اشارتاً کنایتاً اتنا ہی بہت ہے، ورنہ تمثیلات میں آدمی گزر جائے تو بہت بڑا مشکل ہے۔ جو پہلے امام کو اللہ کی طرف سے قرآن، وہ جس کے بارے میں رب کہہ رہا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس کتاب مبین میں کوئی خشکتر ایسا ذکر نہیں کہ ہم نے اس میں شامل نہیں کیا۔ اور جھوٹے جو مفتری ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام کا ذکر کہا ہے، وہ ویسے ہی خدا نے لکھ دی یوم ندعو کل اناس بامامہم، ویسے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ جو اپنے زمانے کو امام کو نہیں پہچانتا وہ گویا جاہلیت کی زندگی اور موت گزار کے چلا گیا۔ بس ایک ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، دھوکے کے شکار خود بھی ہیں اور سادے لوگوں کو بھی کرتے ہیں۔ تو بہرکیف اس شخص کی لکھی ہوئی کتاب ہے درود پاک کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد ورچوز کے بارے میں۔ خوش بخت ہیں مومنین آپ جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور ان کی آل پاک پہ درود پڑھ پڑھ کے جی نہیں بھرتا آپ کا، بے چین رہتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ آپ کا جتنے بھی علماء حقہ سے تعلق ہے، کوئی اپنی تعریف کے لیے نہیں کچھ کہتا، بس وہ یہی کہتا ہے، جسے زیادہ محبت اود کھڑا تھی نا، وہ کہتا ہے کہ خاندان سیدہ ہائے 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 سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، صلوات بھیجیں۔ کیا معرفت اللہ نے آپ کے ان علماء کو دی ہے، ان کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ ان کی قدر کرنے میں تأمل کیسا، ان کی برابری کرنے میں جلد بازی کیسی؟ دنیا کے سارے اور تو اور جو گاڑی کے نیچے لیٹ کر گاڑی کو ٹھیک کرتا ہے مکینک، اس کی ہمسری نہیں آپ کر سکتے، اپنے علماء کی ہمسری کرنے پر تلے ہوئے لوگ۔ بڑا ظلم ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، انہی سے ہی سیکھ کے ذاکرین ذاکریاں کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے، یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگے بدن سے، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ ارے یہ جو مجتہدین ہیں، انہوں نے جو انعام دیا ہے، یہ علی علیہ الصلاۃ والسلام کرم اللہ جل کریم علیہ السلام فرزندوں کے غلام ہیں۔ میرے جیسا ایک ناچیز جو علم و معرفت سے نابلد ہے، وہ اگر سر پہ دستار رکھ کے عزت محسوس کرتا ہے تو ان کے تو رب نے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے در کی غلامی، یہ خیال رہے دشمنان اسلام کی بہت بڑی سازش ہے۔ جعلی مسلمان بنائے جاتے ہیں، جعلی مسلمان کہیں ہتک کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، پھر ان کی آل کی، پھر ان کے محبت میں جینے والے پیغام دینے والے مبلغین کی۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کی سازش ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر مومن کو 6 مہینے جرنلزم کا کورس کروایا جائے،
6 مہینے بہت ہوتے ہیں، ورنہ جو انسانی جسم مضبوط ہوتا ہے وہ 9 مہینے کر لیتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کیا ہیں حقائق۔ دنیا میں آج بھی چلتی پھرتی میڈیا پہ خبریں آتی ہیں کہ کسی ملک کے کسی کے ملٹری کے بندے میں بتا دیا کہ ہم کس طرح یہ سازشیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کس طرح نہیں کرتے۔ کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ اپنے ہی رہبروں کو رہبر نہ مانے، بڑا ظلم ہے۔ اپنی اولاد کو ان جو علماء ہیں جو سچی اور سچی محبت آپ کو سکھاتے ہیں، جعلی کام نہیں سکھاتے، جو بدعتیں کرنے سے روکتے ہیں، ان کی صحیح عزت اور تکریم کرنے کی تربیت دینی ضروری ہے۔ ہاں، حادثہ ہوش کا قرینہ ہے، تجربہ آگہی کا زینہ ہے، تجربہ آگہی کا زینہ ہے۔ احتیاط ہے مسافر ہستی، تیرے ہاتھوں میں آبگینہ ہے۔ یہ آبگینوں کے محافظ ہیں علماء، ایمان سے بڑا آبگینہ کوئی ہوگا؟ اور یہ بڑی سر جوڑ کے احتیاط کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے۔ ایوری گرین ایپل از ناٹ ساور، کہیں کسی سے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے، پیٹ بھی لگا ہے، دماغ بھی لگا ہے، آنکھیں بھی لگی ہیں، کان بھی کام کرتے ہیں، نگاہوں کے رستے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نگاہیں بھی کام کر رہی ہیں، کانوں کے رستے جو گناہ ہوتے ہیں، زبان کے رستے، جیب کے رستے، لیکن انسان الا ماشاءاللہ یقیناً جن پر اللہ کا کرم ہے وہ اللہ کے مختص بندے ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ اس لیے احتیاط بڑی کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت لوگ زبان درازی کرتے ہیں۔ کوئی شخص اگر کسی جی پی کے پاس ساری زندگی گزار دے تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ بنٹ شل میں اتنی عرض کروں گا۔ بہرکیف یہ جو میں درود پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پیش کرتے ہیں، تو تصور میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم کس ہستی کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہے ہیں۔ میرے ہونٹوں سے اور میرے ہاتھوں سے، میرے ہونٹوں سے اور میرے ہاتھوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں، میرے ہونٹوں سے اور میرے ہاتھوں سے خوشبوئیں جاتی نہیں۔ میں نے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا بہت اور چوما بہت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور درود سید عالم کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب نے عبادات کا، صدقات کا، خیرات کا، مستحبات کا، جسے کہتے ہیں نا بازار لگا دیا۔ کوئی کام خدا نے کرنے کے لیے نہیں کہا۔ نہ جانے کتنی صدیاں گزری ہیں، کتنی گزر جائیں گی، 1400 سال ہوئے نا۔ نبی مکرم ہادی محتشم نور مجسم وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس دنیا کو، اس زمین کو پاک کیا، ورنہ آپ کا نور تو رب نے سب سے پہلے تخلیق کیا، مولا کائنات علیہ السلام کے۔ یہ یاد رہے کہ جب نور نبی کی بات آئے تو نور علی کا ذکر کرنا واجب ہے، تاکہ جو منافقین ہیں انہیں سمجھایا جا سکے۔ تو رب تخلیق سے پہلے بھی اپنے محبوب پر صلوات بھیج رہا تھا اور بھجوا رہا تھا۔ قیامت آ جائے گی، خدا کے نام لینے والے ختم ہو جائیں گے، سوائے خدا کی ذات کے کچھ نہیں رہے گا۔ لیکن ان اللہ و ملائکتہ، ملائکہ بھی ختم ہو جائیں گے،
یصلون علی النبی، اللہ نے اپنے محبوب پہ درود بھیجتے رہنا۔ تو درود بھیجتے ہوئے جب اس تصور کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس چاہت کے ساتھ، اس پاکیزگی کے تصور کے ساتھ درود بھیجیں گے تو پھر آپ جس اس گھرانے اطہر پہ درود بھیجیں گے، آپ کی اپنی ذات کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ریفارمیشن اور ری انویگوریشن پیدا ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے، ہر بات آپ کی صادق ہو جائے گی، صدق آپ کے دل کا گھرانہ ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا مغرب میں ہے، اور اس کا سر عرش کے نیچے، دونوں پاؤں ساتویں زمین کے نیچے، عرش مولا تحت سرا، اور تمام مخلوق کی گنتی کے برابر اس کے پروں کی روئیں ہیں۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، مجھ پر صلوات پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگائے۔ بس وہ غوطہ لگا کر باہر نکلتا ہے اور اپنے پروں کو چھاڑتا ہے، تو پروں کے ہر روئیں سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو اس درود صلات پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش مانگتا رہتا ہے۔ ایک دانشور کے قول میں نے بہت مدت ہوئی پہلے آپ کو بتایا تھا، اگر بھول گئے ہو گئی مجھ سے دیر لگانے میں تو معاف کر دیجئے۔ اگر آپ بھول ہو گئے ہیں، مطلب انسان بھول چک ہوتی ہے کہ بدن کی سلامتی تھوڑا کھانے میں، اور روح کی سلامتی گناہوں سے بچنے میں۔ بدن کی سلامتی تھوڑا کھانے میں۔ تبھی تو رمضان میں روزے جو آپ نے رکھے، جو رکھ سکے، بالکل ہم تو نہیں رکھ سکے، اللہ تعالیٰ ہمت دے تو رکھیں گے انشاءاللہ، وہ ہمت دے گا۔ جو نہیں مریض رکھ سکتے، تو بدن کی سلامتی تھوڑا کھانے میں۔ کسی روزے دار سے پوچھے نا کہ روزے میں اس کی کیفیت کی، ویسے رب نے اس کی سانس کو بھی تسبیح بنایا، اس کی نیند کو بھی عبادت بنایا روزے دار، کیونکہ بدن میں جب کم کثیف چیزیں جاتی ہیں تو لطافت عروج پہ پہنچتی ہے۔ باہر کیف بدن کی سلامتی تھوڑا کھانے میں، روح کی سلامتی گناہوں سے بچنے میں۔ گناہوں سے خالی سافٹ ویئر کے گناہ آدمی کرتا رہے نا، ہارڈ ویئر کے نہ کرے، جسمانی نہ کرے، خیالی، یعنی سر سجدہ میں خیال دغا بازی میں رہے، اس سے پوچھیں، اس کے انالائز کرے بندہ نا، پھر پتہ چلتا ہے۔ تو روح کی سلامتی گناہوں سے بچنے میں، ان سے مکمل بچنا، اور دین کی سلامتی اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود بھیجنا۔ بس ایک چھوٹا سا جو حکم ہے اللہ کا، وہ آپ کو پتہ ہے، باہر کے آپ پھیلائیں اس بات کو، آپ کے توسل سے اگر میں پھیلا سکوں، کیونکہ زمانے بھر میں یہ معاملہ اس وقت بھی جاری تھا، جاری کروایا گیا، اور عموماً لوگ اس پر لعنت بھیجتے ہیں جس پہ لعنت خود لعنت بھیجنے پہ اعتراض کرتی ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ویسے یزید کے باپ کو سارے پہچانتے ہیں، اس پہ لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، لعنت کی شان میں گستاخی ہے۔ بابا جنہوں نے اساس رکھی ہے نا اس ظلم کی، جنہوں نے اسے پالا ہے، جنہوں نے اسے رسا گیری سکھائی ہے، وہ ہیں
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. یہی سورہ احزاب کی جو ہے آیہ کریمہ جو اللہ نے حکم دیا نا درود بھیجنے پہ، صلوات بھیجنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں، اس کے بارے میں. اور مجھے ارے کیا بات ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد سامنے آ گیا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی خاطر ہم سے محبت اور ہمارے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہے، نہ کہ دنیاوی امور ہمارے دشمنوں کو ظلم و ستم سے تنگ آ کر عداوت رکھے، اس طرح نہیں، سچی محبت، اور وہ مر جائے اور اس کے دریا کے قطروں کی تعداد کے برابر بھی گناہ کیے ہوں تب بھی خدا اسے معاف کر دے. لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ ہم گناہ پر ضد کریں، پاک رہے، یہ انہیں تکلیف پہنچتی ہے. جس طرح صاف ستھرے سفید لباس کو گندے غیر نہائے ہوئے، بغلوں سے بو آتی ہوئی، پسینہ چھوٹتے ہوئے، ہاتھوں کو ڈیزل پٹرول لگا ہوا ہو، ایسے شخص کو پہنا دیا جائے مکینک ہو، تو سفید کپڑے کا کیا گناہ، کیا قصور، اس کی شان ختم ہو جاتی ہے. اس پاکیزہ گھرانے کے ماننے والوں کی جو اصل امتیازی کیفیت وہ ہے کہ وہ اپنے قریب گناہ کو بھٹکنے نہیں دیتے. ہاں جی، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم یارڈ سٹک ہوں، خیر اور شر کے درمیان فرق کرنے والے ہوں، اس لیے کہ ماہ شوال شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماہ متبرک ہے. 25 شوال کو آپ کی شہادت، آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی جاتی ہے، اور لازم ہے کہ ہم اپنے آقاؤں کی رضا پر راضی اور ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدلیں، بس بدلیں، بہتر کریں اپنے آپ کو اور بہتر سے بہترین کی جانب جائیں. یہی تو میرے آقا نے سکھایا، یہی تو صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا. آپ کو پتہ نہیں کسے بتایا تھا؟ جو بیٹی کے نام پہ امامت کر رہے ہیں، حکومتوں کے امام اعظم بنائے ہوئے، کیا بتایا تھا کہ دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ پتہ جو کچھ نہیں تھا، اچھے برے کی تمیز. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تو جانوروں کو بھی پتہ ہے، ارے سانپ کو بھی پالو تو تمہیں نہیں ڈسے گا، کتے کو بھی پالو تمہارے پاؤں چھاڑنے لگے گا، درندے، شیر اور چیتے اور ہاتھی اور بلے اور کیا کیا جانور رکھنا، گائے بھینس بھی جاؤ گے تو دم ماریں گے اور چاٹیں گے. فرمایا کہ نہیں، دانش مندی کی علامت یہ ہے کہ تم اچھے اور بہت اچھے میں فرق کرنا سیکھو اور برے میں کم برائی اور زیادہ برائی میں فرق تمہیں پتہ ہو، پھر دانش مند ہو. ہمیں برائی کے جتنے درجات ہیں کم سے کم کی طرف سفر کی ایک جہت اپنانا ہوگی، اور دانش مندی اگر ہم ہیں ان کے ماننے والے تو دانش مند تو ہیں ہم، ایسے نہیں دانش مند انسان بنتا. ان کے در پہ آ جائے تو خود ہی دانش پیچھے پیچھے پھرتی ہے، پھر گناہ کرے تو پھر در پہ آئے نہیں ہے. پھر جعلی جیسے لگتے ہیں نا ویزے، جعلی ٹکٹ لے کے آدمی پاسپورٹ بنتے ہیں نا، ڈرائیونگ لائسنس بھی 2 نمبر بنتے ہیں، اس ملک میں ہی بنتے ہیں. تو ایسی کیفیت میں انسان اپنے ظاہری ریاکاری کا شکار ہوتا ہے، لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کو بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس پاک گھرانے کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ خدا کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. تو خدا والوں کو کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا.
اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جو بہتر کام ہے کریں، جو برے کام نہیں چھوڑ دیں۔ آغاز کریں، ایک ایک قدم سے ہی سفر طے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے گا تبھی جب ہم اس کی خیر کی گداگری کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے، دعا کریں گے، توجہ کریں گے، انٹینٹ کریں گے، نیت باندھیں گے، چاہیں گے، دل و زبان کو یکجا کر کے اپنے آپ کا خود اپنا محاسبہ کریں گے۔ بہت ضروری ہے اپنی اکاؤنٹیبلٹی، بہت ضروری ہے۔ محبت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہ السلام مذاق نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ قیمتی انعامات کو لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، ان کی ہر حوالے سے، ہر جہد سے حفاظت کرتے ہیں، ڈسٹنگ کرتے ہیں، کمرے میں سب سے نمایاں جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں بندے کا جی چاہتا ہے ہر آنے جانے والے کی نظر پڑے۔ جو محبوب ترین چیز ہوتی ہے اسے آدمی یوں سجاتا ہے۔ اس لیے اپنی شباہتوں میں ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں اپنے پردوں پر نگاہ ڈالیں، اپنے لباس کی بہتری کی طرف توجہ دیں، اور بھائی اپنے نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شباہتیں تلاش کریں۔ انہوں نے کیسے تشبیہ، ان کی یہ جو نا تشبہ، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے علماء اور عرفاء میں، بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ انسان تشبہ جو اپناتا ہے، شبیہ جس کی نقل کرتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے تو کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ ہمیں اس قابل کرے، ورنہ معاملات بڑے گڑبڑ ہو جانے کی طرف جا رہے ہیں ہمارے، اگر ہم نے لاپرواہی کی۔ اس لیے کہ اللہ کو ایذا ہوتی ہے، اللہ کو ایذا ہوتی ہے جب نبی کو ایذا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے نبی اس دنیا میں ظاہری میں ہوں، چاہے آپ پردہ کر چکے ہوں، چاہے آپ کی شہزادی سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی جائے، آپ کے بھائی کا حق چھین لیا جائے، آپ کے بنائے ہوئے خلیفہ۔ میں عرض کر رہا ہوں، گزشتہ غالباً ملاقات میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف امام کہاں سے بنائیں گے؟ ان کی 12 کی گنتی ہو چکی ہے، جس میں یزید بھی شامل ہے، اس کا باپ بھی شامل ہے، آل مروان بھی شامل ہے، جو اس دنیا کے بنائے ہوئے ہیں وہ 12 ہو چکے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لیتے ہیں کہ اس دین کو زوال نہیں آئے گا، اس دین کو زوال نہیں آئے گا، یہ دین قائم رہے گا جب تک کہ اس دین پر میرے 12 خلفاء مکمل اپنی حکومت نہ کر لیں، اور وہ سب قریش ہوں گے۔ کلہم من قریش کی باتیں کرتے ہیں، لیکن 12ویں کی باری آتی ہے تو وہ فرزند زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ہوتا ہے۔ پہلے کی باری ہے وہ زوج زہرا سلام اللہ علیہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح نبوت خدا کی دیوی عنایت ہے، نبوت کی امامت بھی خدا کی دیوی عنایت ہے۔ یہ ڈیموکریٹک سسٹم سے نہیں طے ہوئی خلافت، جھوٹ بولتے ہیں ملا۔ پہلی خلافت، یہ کتاب پھر میں دکھانے لگا ہوں، یہ کتاب میں پہلے دکھا چکا ہوں، پھر میں عرض کر رہا ہوں، اسے پڑھیں پتہ چلے آپ کو۔
کہ خلافت جب آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جس ذات کی آپ تسبیح پڑھتے ہیں، خدا بھی پڑھتا ہے تسبیح، اس میں صلوات بھیجتا ہے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہی حکم عدولی شروع ہو گئی تھی۔ رب کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں۔ Those who oppose Allah and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, they will be among the lowest, most humiliated. Allah has decreed. جائیں تاریخ پڑھیں، کچھ نہیں ملتا تو یہ کتاب آپ کو سارے حوالے دے گی، یہ کتاب آپ کو سارے حوالے دے گی۔ The succession to محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیزون پہ مل جائے گی آپ کو۔ آپ کو پتہ چلے آپ کے نبی کی، اور نبی پہ بہتان کیسے باندھے جا رہے ہیں۔ برملا جس ذات نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس ذات پاک کا حکم، اس کی حکم عدولی اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی اور تو اور ظلم، اس کی شہزادی کی شان میں گستاخیاں، اللہ اکبر۔ میں ایک حاضری پیش کی ہے، یہ پیش کر کے اجازت چاہوں گا، زندگی رہی تو آتا رہوں گا آپ کی اس نگاہ میں، آپ کی سماعتوں میں ربط و ضبط قائم رہے گا، تمسک و تعلق قائم رہے گا، اس لیے کہ وفاداری بشرط استواری۔ باہر کیف چلنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست اور مرحوم مولانا فیروز حیدر عابدی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا حبیب حیدر عابدی کی شادی خانہ آبادی ہو رہی، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک زندگی، نیک اولاد، ان کو کامیابی اور تکریم و تعظیم عنایت فرمائے، ان کو اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی طرح پاک اولاد دے۔ ظاہر زہرا زادہ جو ہوا سید حبیب حیدر عابدی، تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے دوستوں اور مہربانوں اور چاہنے والوں، اور وہ جو علی والے ہیں ان کی تو بات کرنا پڑتی، جو زہرا والے ہیں علیہ السلام بات کرنا پڑتی۔ باہر کیف تا دم مرگ میسر ہوں ذاکری کے لیے، تا دم مرگ میسر ہوں ذاکری کے لیے، یہی عظیم وسیلہ ہے ناصری کے لیے۔ خدا نے آدم و عیسیٰ تلک لیے وعدے، بنائے پہلے جہاں اپنے آخری کے لیے۔ بڑا ہی سادہ و معروف ہے پیام کتاب، یہ حکم انفسہم ہے، حکم انفسہم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہے حکم انفسہم محمد کی داوری کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا نے اپنے تعارف میں رنگ بھرنے کو، خدا نے اپنے تعارف میں رنگ بھرنے کو نبی کی آل بنائی شناوری کے لیے، نبی کی آل بنائی شناوری کے لیے۔ اور آخری شعر مقطع ہے، نبی کی آل کا عرفان خدا سے مانگ انور۔ زہرا سلام اللہ علیہ کے غاصبوں کو سمجھنے کا عرفان رب دے دے تو کیا بات ہے۔ نبی کی آل کا عرفان خدا سے مانگ انور، نبی کی آل کا عرفان خدا سے مانگ انور۔ خدا نے ان کو چنا اپنی شاعری کے لیے، خدا نے ان کو چنا اپنی شاعری کے لیے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبات پڑھیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وہ خطبہ جو آپ نے باغ فدق چھننے پہ پڑھا دربار میں، وہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے رب کی عظمت کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی تو سیدہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کہ پدر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے زوج پاک کرم اللہ وجہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پاک علیہ السلام بالخصوص
نور زہرا یوسف زہرا عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی در کا ادنا غلام ہونے کے ناطے ملاقات جاری رہے گی۔ اللہ پاک نے جب تک سانسیں رکھی ہیں دعا کریں ان سانسوں کی ڈوری صرف یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کرتے ہوئے گزرے، اس لیے کہ یہی وہ ذات ہے جس کے راضی ہونے پر رب راضی ہوتا ہے، جس کے ناراض ہونے پر رسول ناراض نہیں، خالی اللہ اکبر تصور سے بے چین ہوتے ہیں۔ اس رسول زادی سلام اللہ علیہ کو دنیا نے ظاہری و باطنی غم بڑے دیے۔ اللہ سے دعا کریں یا مالک، دعا بلکہ یوں ہی کیا کریں، اللہم صلی علی سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ولعنت اللہ علی اعدائہا اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس یقین کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں آپ سے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو ورفعنا لک ذکرک میں جس کا تعلق نبی مکرم ہادی محتشم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لحم اطہر دم اطہر سے ہے، لحم اطہر اور دم اطہر سے ہے، اس کو شامل کر کے بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ پیش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنے آپ کو اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ بالخصوص امام زمانہ کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اے امام پاک، ہمیں اپنی نگاہ پاک میں رکھا کریں۔ الہی آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل